Hey, you are watching FSW Films. دوستو آپ کو کہانی سناتے ہیں ایک ایسے بادشاہ کی جس نے ایک عورت کی محبت میں اپنے تخت کو چھوڑ دیا تھا، اور یہ بادشاہ بھی کوئی معمولی سلطنت کا بادشاہ نہیں تھا۔ یہ بادشاہ برٹش امپائر کا شہنشاہ ایڈورڈ 8 تھا، اور اس کی امپائر کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کی برطانوی سلطنت میں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ کوئی سینکڑوں برس پرانا قصہ نہیں، صرف 85 ایئرز اگو کی بات ہے، صرف 85 سال پرانی۔ ایڈورڈ 8 جو کہ بعد میں پرنس ایڈورڈ ڈیوک آف ونڈسر کہلایا، 23 جون 1894 کو پیدا ہوا۔ وہ انگلینڈ کے شہنشاہ جارج 5 کا بیٹا اور ملکہ وکٹوریہ کا پڑپوتا تھا۔ اس کی پیدائش 1837 سے 1901 تک تخت برطانیہ پر براجمان رہنے والی ملکہ وکٹوریہ کے عہد میں ہی ہوئی تھی۔ ایڈورڈ لڑکپن ہی سے عاشق مزاج تھا اور کئی دفعہ شاہی پروٹوکولز کی خلاف ورزی کر چکا تھا۔ وہ رائل نیوی کالج میں ہی تھا کہ انگلینڈ کے شہنشاہ ایڈورڈ 7 کی وفات ہو گئی اور اس کا باپ جارج 5 بادشاہ بن گیا۔ یہ مئی 1910 کی بات ہے۔ اب کیونکہ اس کو اگلا بادشاہ نیکسٹ کنگ بننا تھا، اس لیے اس کو کالج سے اٹھا لیا گیا بغیر تعلیم مکمل کیے ہی۔ اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے میکلن کالج میں داخل کروایا گیا، لیکن وہ وہاں بھی گریجویشن مکمل کیے بغیر ہی چھوڑ گیا۔ 1914 میں جنگ عظیم اول شروع ہوئی تو ایڈورڈ محاذ پر جانا چاہتا تھا، لیکن اسے اس لیے اجازت نہیں دی گئی کہ اگر ولی عہد دشمن کے ہتھے چڑھ گیا تو اس نقصان کی تلافی ممکن نہ ہوگی۔ بہرحال ایڈورڈ اگلے محاذوں پر وقتاً فوقتاً جاتا رہتا تھا اور اس نے 1916 میں ملٹری کراس کا ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ انہی وجوہات سے وہ برطانوی افواج میں کافی مقبول تھا، پاپولر تھا۔ ایڈورڈ کے معاشقوں کی وجہ سے اس کے والد جارج 5 اور برطانوی وزیر اعظم فکر مند رہتے تھے، بلکہ جارج 5 نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میرے بعد یہ لڑکا 12 مہینے میں سب کچھ برباد کر دے گا۔ جارج 5 ایڈورڈ پر اپنے دوسرے بیٹے ایلبرٹ جو کہ بعد میں بادشاہ جارج 6 بنا، یا اس کی بیٹی ایلزبتھ 2 جو کہ موجودہ کوئن ہے، اس کو بادشاہت کے لیے یا ملکہ بنانے کے لیے زیادہ بہتر امیدوار سمجھتے تھے۔ اسی دوران جارج پنجم کی اچانک وفات ہونے پر ایڈورڈ 20 جنوری 1936 کو انگلینڈ کا شہنشاہ بن گیا۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی ایڈورڈ نے کئی غیر ذمہ دارانہ اقدامات کیے جن کو گورنمنٹ کے کاموں میں مداخلت سمجھا جاتا تھا، اور سرکاری وزراء کاغذات محل میں بھجوانے سے کتراتے تھے کہ کہیں یہ شہنشاہ کی ہونے والی بیوی ویلس سمپسن کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ یہ ویلس سمپسن کون تھی؟ یہ اس کی محبوبہ تھی اور پچھلے کئی برس سے اس کے ساتھ تھی۔ یہ ایک ایسی امریکی خاتون تھی جو پہلے سے بھی ایک شادی سے طلاق لے چکی تھی اور اب دوسرے خاوند سے اس کا طلاق کا معاملہ چل رہا تھا۔ برطانوی ایجنسیاں ایڈورڈ کے بادشاہ بننے سے پہلے سے اس معاشقے سے آگاہ تھیں، بلکہ خبردار بھی کر چکی تھیں کہ ولی عہد مکمل طور پر اس عورت کے کنٹرول میں ہیں۔ سمپسن ایک 40 سالہ خاتون تھی اور شکل و صورت کی بھی کوئی خاص نہیں تھی، لیکن نہ جانے ایڈورڈ کو اس میں کیا نظر آیا کہ وہ اس کے لیے مر ملا۔ شاید اسی کا نام محبت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سمپسن اس کی بالکل بھی اس طرح عزت نہیں کرتی تھی جس طرح کے ایک ولی عہد کی جانی چاہیے۔ سمپسن اس سے برتاؤ ایسا کرتی تھی جیسے کسی عام انسان سے کیا جاتا ہے۔ شاید اس کی یہی بات ایڈورڈ کو اچھی لگی ہو، کیونکہ کوئی بھی اور عورت سلطنت برطانیہ کے ولی عہد سے اس طرح کے برتاؤ کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی بادشاہ بنے ایڈورڈ کو چند ہی ماہ ہوئے تھے کہ اس نے ویلس سمپسن سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم سٹینلے بالڈوین نے اس کو سمجھایا کہ چرچ آف انگلینڈ کے مطابق وہ ایسی طلاق یافتہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا جس کا خاوند ابھی زندہ ہو، اور سماجی طور پر بھی ایک غیر برطانوی عورت سے شادی عوام کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ایڈورڈ نے اس پر تجویز پیش کی کہ وہ ویلس سمپسن سے شادی کر لیتا ہے، لیکن اس کو ملکہ کے القابات سرکاری طور پر نہ دیے جائیں، اور نہ ہی اس شادی کے نتیجے میں ہونے والی کسی اولاد کو بادشاہت کے لیے امیدوار سمجھا جائے۔ ایڈورڈ کی اس تجویز کو نہ صرف برطانوی پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا، بلکہ تاج برطانیہ کے اندر ہونے والی نیم خود مختار ریاستوں آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا اور نیوزی لینڈ نے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ ایڈورڈ کی اس تجویز کو برطانوی سیاستدان چرچل جو بعد میں وزیر اعظم بنے، ان کی حمایت بہرحال حاصل تھی۔ اب کنگ ایڈورڈ کے پاس 3 ہی آپشن تھے۔ پہلا یہ کہ وہ سمپسن کو چھوڑ دے، جس کے لیے وہ کسی طور پر تیار نہیں تھا۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ اپنی کابینہ کے مشورے کے خلاف
سمپسن سے شادی کر لے، لیکن اس صورت میں کابینہ کو استعفیٰ دینا پڑتا اور پوری سلطنت میں ایک آئینی بحران پیدا ہو جاتا۔ تیسرا اور آخری آپشن یہ تھا کہ ایڈورڈ بادشاہت سے دستبردار ہو جائے اور تخت چھوڑ کر سمپسن سے شادی کر لے۔ ایڈورڈ نے تیسرا آپشن چنا اور اپنے بھائی پرنس البرٹ، جو کہ بعد میں بادشاہ جارج 6 بنا، اس کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ یاد رہے یہ وہی پرنس البرٹ ہے جس کی زبان میں لکنت تھی اور وہ اس کے لیے اسپیچ تھراپی کروایا کرتا تھا۔ اس بارے میں ہالی ووڈ کی ایک مشہور فلم دا کنگز اسپیچ بھی بن چکی ہے۔ ایڈورڈ نے تحریری طور پر دستبرداری ایک کاغذ پر لکھ کر برطانوی وزیر اعظم کو دے دی اور ریڈیو پر خود بھی آ کر اعلان کر دیا۔ اس نے کہا، میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں بادشاہت کی بھاری بھرکم ذمہ داریوں سے مکمل طور پر انصاف کر سکوں اس عورت کے بغیر جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ That I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love. جارج 6 نے بادشاہت سے دستبردار ہونے والے اپنے بھائی کو ڈیوک آف ونڈسر بنا دیا۔ ونڈسر برطانوی شاہی خاندان کی برطانیہ میں ہی ایک رہائش گاہ تھی جو کہ اب دستبردار ہونے والے بادشاہ کی رہائش گاہ بننے جا رہی تھی۔ بادشاہ نے ایڈورڈ سے اس کے شاہی القابات اور پروٹوکول بھی واپس نہیں لیے اور اسے سمپسن کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دے دی اور آبائی جائیداد بھی جو کافی تھی ایڈورڈ کو ترکے میں ملی۔ شاہی خاندان کا ممبر ہونے کی وجہ سے ایڈورڈ اب نہ تو ہاؤس آف کامنز کا الیکشن لڑ سکتا تھا جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کا لوئر ہاؤس ہے، اور وہ ہاؤس آف لارڈز جو کہ اپر ہاؤس ہے اس میں بھی کسی سیاسی موضوع پر بات نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہت سے دستبرداری کے چند ہی ماہ بعد جون 1937 میں فرانس میں ویلس سمپسن سے اس نے شادی کر لی۔ اس شادی میں شاہی خاندان کا ایک بھی فرد شریک نہیں ہوا، حالانکہ ایڈورڈ کو امید تھی کہ اس کا بھائی تو کم از کم ضرور آئے گا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ اس کا کزن تھا اس سے بھی اسے امید تھی، لیکن وہ بھی نہیں آیا۔ یہ صورتحال ایڈورڈ کے لیے بہت اداسی کا باعث بنی کیونکہ شادی کی یہ تقریب اس کے خاندان کے بغیر بے رونق سی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایڈورڈ کو جنگ میں حصہ لینے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ بظاہر رضامند نہیں لگ رہا تھا اور ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ اس کو برطانیہ واپس طلب کر لیا گیا۔ وہ اعزازی طور پر فیلڈ مارشل تھا، لیکن اس کو میجر جنرل بنا کر فرانس کے محاذ پر بھیج دیا گیا۔ فرانس میں اس پر اتحادیوں کی معلومات جرمنز کو لیک کرنے کے الزامات بھی لگے۔ جرمن سے اس کی ہمدردی کی وجہ سے چرچل نے اس کو گورنر بنا کر بہاماس بھیج دیا جو کہ اس وقت ایک برٹش کالونی تھا۔ ایڈورڈ اس فیصلے پر بالکل بھی خوش نہیں تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ چرچل نے اس کو کورٹ مارشل کی دھمکی دے کر زبردستی بھیجا تھا۔ ستمبر 1945 میں وہ کئی برس بعد انگلینڈ آیا تو صحافیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا مستقل فرانس میں رہنے کا کوئی پروگرام نہیں، وہ خوشی سے یہاں کوئی بھی جاب کرے گا اور اگر انگلینڈ میں اس کو کوئی ایسی آفر ہوئی تو وہ اسے خوشی سے قبول کرے گا۔ وہ اب اپنے بھائی بادشاہ کے رحم و کرم پر تھا اور بادشاہ کی مرضی کے بغیر انگلینڈ نہیں آ سکتا تھا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی اور ایڈورڈ واپس فرانس آ گیا تھا۔ اس کی برطانیہ واپسی کی خبریں آتی رہیں، خصوصاً جب 1953 میں اس کی چرچل سے ملاقات ہوئی تو خبریں آئیں کہ اس کو گورنر بنایا جائے گا، اور ایک بار پھر اس نے صحافیوں سے کہا کہ میں انگلینڈ کے لیے ہمیشہ دستیاب ہوں، لیکن یہ ہو نہ سکا۔ فرانس میں اس کو پرائیویٹ سیکٹرز میں نوکریاں آفر ہوئیں، لیکن شاہی خاندان کی روایات کی وجہ سے وہ قبول نہیں کر سکا۔ انگلینڈ میں ایڈورڈ کتابیں لکھا کرتا اور باغبانی سے شغل کیا کرتا۔ اس کی بیوی سمپسن بھی آرٹیکلز وغیرہ لکھا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے کالم میں لکھا تھا کہ میرے خاوند کے ساتھ بہت زیادتی کی جا رہی ہے اور گزشتہ 24 سال سے اسے سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بچے کو معمولی سرکشی پر 24 سال تک کوڑے مارے جائیں۔ بہرحال ایڈورڈ مرتے دم تک ویلس سمپسن کے ساتھ شادی کے عہد پر قائم رہا، جو کہ اس کی محبت کی سچائی کی گواہی ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی فرانس میں اس کے معاشقے رکے نہیں تھے۔ جو بھی ہو، ایک عورت کی خاطر شہنشاہت سے دستبردار ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ تخت کی خاطر بھائی نے بھائی اور باپ نے بیٹے تک کی گردنیں اڑا دی، اور ایسے میں ایڈورڈ کا برطانوی تخت کو ٹھکرا دینا، جس کی حدود ہندوستان سے لے کر کینیڈا تک پھیلی ہوئی تھی، بلا شبہ اس کو کم از کم 20ویں صدی کا سب سے بڑا عاشق تو بنا ہی دیتا ہے۔ 1972 میں ایڈورڈ کی فرانس میں گلے کے کینسر سے موت ہوئی، اور وفات سے چند دن پہلے ملکہ الزبتھ II نے فرانس میں اس سے ملاقات کی تھی جبکہ وہ فرانس کے دورے پر آئی ہوئی تھی۔
یاد رہے کہ یہ وہی ملکہ ہے جو آج بھی برطانیہ کی ملکہ ہے اور ایڈورڈ کے بھائی جارج 6 کی وفات کے بعد 1952 سے تخت نشین ہے۔ یہ ملکہ ایڈورڈ کی بھتیجی ہے اور جارج 6 کی بیٹی ہے۔ ایڈورڈ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بانجھ تھا۔ ایڈورڈ کی لاش کو برطانیہ میں واپس لایا گیا اور پورے اعزاز کے ساتھ رائل بیریل گراؤنڈ میں دفن کیا گیا۔ اس کی بیوی کو اس دوران شاہی محل میں ٹھہرایا گیا۔ آخری رسومات میں ملکہ اور شاہی خاندان کے دوسرے افراد نے بہرحال شرکت کی۔ شاہی قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت ملکہ الزبتھ نے ایک معاہدے کے تحت 1965 میں ایڈورڈ اور سمپسن دونوں کو دی تھی۔ 14 سال بعد سمپسن کی وفات پر اس کو بھی اسی قبرستان میں ایڈورڈ کے پہلو میں پورے شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والے سمپسن کے خطوط جو کہ اس نے اپنے سابق خاوند کو لکھے تھے، یہ بات پتہ چلی ہے کہ 20ویں صدی کی عاشقی کی یہ سب سے بڑی اور مشہور داستان اتنی بھی قابل رشک نہیں تھی جتنی بظاہر دکھائی دیتی ہے۔ ان خطوط سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ سمپسن اپنے سابقہ خاوند کو خوش دلی سے نہیں چھوڑ رہی تھی اور ایڈورڈ سے اس طرح محبت میں مبتلا نہیں تھی جس طرح ایڈورڈ اس کی محبت میں مبتلا تھا، بلکہ سمپسن کا خیال تھا کہ ولی عہد کا کچھ عرصے بعد اس سے دل بگڑ جائے گا اور اس کی جگہ کوئی اور نوعمر خاتون لے لے گی، لیکن شاید اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ایڈورڈ کس بری طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ مورخین پر یہ بات بھی بعد میں کھلی کہ جب ایڈورڈ بادشاہ بن چکا تھا اور ویلس سمپسن فرانس میں تھی تو وہ سمجھ رہی تھی کہ اب ایڈورڈ اس کو بھول جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سمپسن نے ایڈورڈ کے بادشاہت سے دستبردار ہونے سے پہلے فرانس سے اسے خط لکھا تھا، جس میں سمپسن نے ایڈورڈ سے کہا کہ وہ اسے بھول جائے کیونکہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ زیادہ خوش رہے گی، اور اگر ایڈورڈ نے بادشاہت چھوڑ بھی دی تو شاید ان کی مشترکہ زندگی ایک ساتھ زیادہ خوشگوار نہ ہو پائے۔ لیکن اس خط کے جواب میں ایڈورڈ نے سمپسن سے کہا کہ وہ اپنا گلا کاٹ لے گا اگر اس کی شادی سمپسن سے نہ ہوئی۔ شاید یہی وہ وقت تھا جب سمپسن نے مجبوراً یا پھر نیم دلی سے ایڈورڈ کو قبول کر لیا، لیکن ایک بات تو طے ہے، ایڈورڈ نے اپنی یہ محبت مرتے دم تک بہرحال نبھائی۔ دوستو، آپ کے خیال میں محبت کے لیے تخت چھوڑ دینا دانش مندی ہے یا بے وقوفی؟ اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور دیجیے۔ بگ سوچو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے۔ شکریہ۔